السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جاری جنگ کے اندر آپ کی مدد سے فاتح کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ فاتح اس جنگ کے اندر کون رہا ہے۔ کیا یہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا جنگ ابھی چل رہی ہے یا چلتی رہے گی، یہ بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ آپشن ان چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات کروٹ لے رہے ہیں، پاکستان کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو آج پیٹرول بم مزید گرا دیا گیا عوام کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میں ہوں محمد صفدر خان مورانی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں اپنے چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جس کے اوپر ہم نے آغاز کیا وہ یہ ہے کہ اب ایشو یہ کہ جنگ عملاً تو رک گئی ہے، لیکن اعلانیہ طور پر جنگ روکنے کا کسی نے اعلان نہیں کیا، نہ امریکہ نے اور نہ ہی ایران نے، نہ ہی اسرائیل نے۔ یہ تین فریق تھے جو باضابطہ جنگ کے اندر انوالو تھے اور جنگ لڑ رہے تھے۔ وقتی طور پر 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال اسی طرح جوں کی توں ہے، اور ایکسٹینشن اس کے اندر ہوتی جا رہی ہے۔ سیز فائر کے اندر کوئی ملک بھی اب ہمت نہیں کر رہا آگے بڑھ کے فائر کرنے کی، اور کوئی بھی اس کی مخالفت بھی عملاً نہیں کر رہا، اور نہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ امریکہ بہادر بار بار اعلان کر چکا ہے کہ میں جنگ جو ہے وہ جیت چکا ہوں۔ اگر جنگ جیت گیا ہے امریکہ، تو اب دیکھیں کہ اس کے اہداف کیا تھے۔ پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، یہ طے کرنی تھے اس کے ٹارگٹ کیا تھے۔ اگر اس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں 100% یا 50% یا 75%، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی امریکہ بہادر نے یہ جنگ جیت لی ہے اور ایران یہ جنگ ہار چکا ہے۔ ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہی دنیا یہ ماننے کو تیار ہے۔ اب اگر ہم ٹارگٹس کی بات کریں تو 2-3 پرائم ٹارگٹ تھے امریکہ کے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کوئی نئی نہیں ہے، ایران کی برتھ سے بھی پہلے کی یہ دشمنی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان امریکہ اور ایران کے درمیان، ایران اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آئندہ بہت لمبے عرصے تک یہ ختم اس کے ہونے کے کوئی چانسز ہیں۔ اسی لیے معزز ناظرین، سب سے پہلا ٹارگٹ جو امریکہ کا تھا وہ یہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس رجیم کو ختم۔ رجیم کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رولنگ ایلیٹ ہوتے ہیں، جو لوگ کسی ملک کے اندر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ سادہ الفاظ کے اندر میں یہ عرض کر دوں کہ رجیم کا لفظ بار بار یوز ہوتا ہے، تو رجیم کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران کے اندر اس وقت جو سوچ، جو فکر، جو قیادت موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ رجیم ہے۔ ہر ملک کے اندر ایک خاص طبقہ فکر جو ہے حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی رجیم آج کل حکومت کے اوپر مسلط ہے، اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر مختلف قسم کی رجیم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب اس رجیم سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جو ایرانی رجیم ہے، ایرانی رجیم ظاہراً یہ انقلابی رجیم ہے، اور 79 سے پہلے کا جو ایران تھا وہ بہت پسند تھا امریکہ کو، اور وہ امریکہ کی ہر بات کو جو ہے وہ مانتا تھا، کیونکہ وہ بھی رجیم چینج کے ذریعے ہی وہ حکومت وجود میں آئی تھی کہ ڈاکٹر مصدق تھے اس وقت جو ایران کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور ڈاکٹر مصدق نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ کمپنیاں تھیں انہوں نے اس کو نیشنلائز کر دیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے نیشنلائز کرنے کا کہ جیسے پرائیویٹ فیکٹریاں، پرائیویٹ فرمیں اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتی ہیں، کسی طریقے سے بھی اپنی پروڈکٹس کو سیل پرچیز یا اس کی مارکیٹنگ کر سکتی ہیں۔ تو تیل چونکہ واحد ایسا معاملہ تھا جو ایک انرجی کی ضروریات پوری کر رہا تھا ایران کی، اور دوسری بات یہ کہ اس کا بہت بڑا ایکسپورٹ کا ذریعہ بھی یہی تھا تیل۔ تو اسی لیے چونکہ بہت ساری بیرونی کمپنیوں کا قبضے تھے ایران کے اندر اس تیل کے اوپر، تو وہاں پر یہ تحریک چلی کہ ہاں جی جو تیل کے اثاثے ہیں یا تیل پروڈیوس کرنے کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ قومیہ لیے جائیں، یعنی نیشنلائز کر لیے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حکومت وقت کی تحویل میں دے دیا جائے، اور حکومت کی ملکیت میں دے دیا جائے، اور حکومت اس کو جو ہے وہ آگے چلائے گی۔
تو یہ جب کام ہوا تو یہ کام ظاہراً امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کے حق میں یہ کام نہیں تھا، اور دوسرا کچھ عرب کنٹریز جو تھے ان کے حق میں بھی اس لیے نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا تیل جو ہے وہ بکے، اور ایران کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ فکری اختلاف بھی ہے، اور ویسے تو مسلمان ملک ہیں سارے کے سارے، جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، سب مسلمان کنٹریز ہیں، اور ایران کے ساتھ فکری اختلاف تھوڑا سا ہے کہ ایران ایک شیعہ ٹیریٹری ہے، اور جبکہ سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان، UAE یہ سب کے سب جو ہے وہ سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے سنی کے اندر بہت سارے مکاتب فکر ہیں، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ وہ سنی مکتب فکر سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مخالفت یمن تھی عرب کنٹریز اور ایران کے درمیان میں، جو وجہ بنی کہ ہاں جی انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور امریکہ بہادر جو آہستہ آہستہ اس خطہ کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا، مختلف ان کو پیکیجز دے کے، عرب کنٹریز کو مختلف جھانسے دے کر کہ ہاں جی میں آپ کی سیکیورٹی کروں گا، میں آپ کو جو ہے ایران سے بچاؤں گا، باقی ممالک سے بچاؤں گا۔ تو اس طرح انہوں نے اس کے جھانسے میں آ کر امریکہ کے، تو انہوں نے اپنے اڈے وغیرہ جو ہے وہ دے دیے، جگہ پرووائڈ کر دی، اور اس طرح آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ خطے کے اوپر مکمل اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو بہرحال پیچھے کی کہانی ہے، یہ بہت لمبی کہانی ہے، اس کے اندر نہیں جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی چیز کہ میں رجیم چینج کرتا ہوں ایران کے اندر، تاکہ جب رجیم چینج ہو جائے گی تو جیسے مصدق ملک، ڈاکٹر مصدق کا جو ہے وہ مصدق ملک، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، تو ڈاکٹر مصدق ان کا نام تھا، تو ان کی حکومت کے بعد جیسے شاہ ایران آیا، انہوں نے مکمل فیور کی امریکہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو اس دوران پھر ایرانی جو قوم تھی وہ کھڑی ہو گئی آیت اللہ خمینی صاحب کی قیادت کے اندر، اور بہت سارے انقلابی فیکٹرز تھے جو کام کر چکے تھے، جو زمینہ فراہم کر چکے تھے اس کے اندر انقلاب کا۔ تو یہ چیز چینج نہیں ہو سکی، رجیم چینج نہیں ہو سکی، اس کے پہلے اٹیکس بھی جو ہے وہ آغا خامنائی کے اوپر کیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور پہلے صف اول کی جو قیادت تھی وہ پہلے دوسرے حملے کے اندر شہید ہو گئی۔ اس کے بعد جو ینگ قیادت آئی، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سختی اور پہلے سے بھی زیادہ مقاومت کا اظہار کیا۔ تو پہلا جو مقصد تھا جنگ کرنے کا وہ تھا رجیم کی تبدیلی، تو یہ حاصل نہیں کر سکا امریکہ۔ جب یہ حاصل نہیں کر سکا تو کیا پھر میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے، یا وہ کوئی اور شخص یہ کہہ سکتا ہے، کوئی اور ملک کہہ سکتا ہے؟ نہیں، دنیا میں سے کہیں سے بھی یہ آواز نہیں سنائی دی کہ امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، یا امریکہ اپنے جو جنگ ہے وہ جیت چکا ہے۔ دوسرا جو مقصد تھا وہ تھا جو اس کو خطرہ ہے اسرائیل کو ایران سے، کہ ایران جو ہے وہ اٹامک پاور نہ بن جائے۔ اگر اٹامک پاور بن گیا تو کسی بھی وقت وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ تو امریکہ چونکہ ایک باپ اور سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے اسرائیل کے لیے، تو وہ ظاہراً اس کی بھی یہی کاوش ہے کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے اٹامک جو صلاحیت ہے، یورینیم کی افزودگی کی جو صلاحیت ہے، ایٹم بم بنانے کی جو صلاحیت ہے، وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، ایران سے یہ سہولت لے لی جائے۔ اور ایران کے اندر پہلی بات تو کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، اگر ختم نہیں ہے تو اس کو برائے نام کر دیا جائے بالکل۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے B-2 بمبار کے ذریعے بھی بمبنگ کی جہاں سائٹس تھیں، تو اس کے باوجود بھی ایرانی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ یورینیم ہماری جو اٹامک اثاثے ہیں وہ بہت محفوظ مقامات کے اوپر موجود ہیں، اور ہماری صلاحیت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، اور کسی انٹرنیشنل ادارے نے بھی یہ تصدیق نہیں کی ہے کہ ایران کے اندر جو یورینیم تھی وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سوائے مسٹر ٹرمپ کے، جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اسٹیٹمنٹس دیتا رہتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے وہ بات کرتا رہتا ہے، جس سے اس کی اپنی ہی رسوائی ہوتی ہے، اور دنیا اس کی باتوں کو ماننے والی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم اور کروشل تھی وہ یہ تھی ابنائے ہرمز وہ آبی گزرگاہ ہے جہاں سے تقریباً دنیا کا 20% آئل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور یعنی فیول کی تجارت ہوتی ہے وہاں سے،
کیونکہ بڑے بڑے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، قطر ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، وہاں سے جو فیول ہے وہ آگے کی طرف آتا ہے اور آگے دنیا کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک اسٹریٹ ہے، یہ ایک ہرمز ایک شخص کا نام تھا جو فارس کا رہنے والا تھا، کوئی بادشاہ کا بیٹا تھا جس کے نام پہ اس کا نام ہے ہرمز۔ تو یہ ایک راستہ ایسے نظر آتا ہے، اس کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں، دنیا کے نقشے پہ، تو ایسے کہ جیسے ایران کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گفٹ کیا اور باقاعدہ اوپر سے ہو کر ایران کی ٹیریٹری میں سے گزر کر یہ جاتا ہے، ایک تکون سی بنتی ہے نقشے کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو۔ بہرحال پہلے چونکہ ایران کو جب اتنا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، اس کے اوپر جو معاشی پابندیاں تھیں وہ کر دی گئی تھیں، اور ایران اتنا دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط نہیں تھا، تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ مختلف دنیا کے ممالک اس کو استعمال کر رہے تھے اور بے دریغ استعمال کر رہے تھے، اور اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ کوئی ٹیکس تھا، نہ کوئی چیز تھی۔ تو اس جنگ کے دوران جب ساری حجتیں تمام ہو گئیں، ایران کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا اس جنگ کے اندر، عملاً کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا آگے فائٹ کرنے کے حد تک۔ بہرحال بیک ڈور چینل کے اوپر تو بہت سارے ملک جو ہے وہ ہیلپ کرتے رہے، ہیلپ جس کے اندر پریکٹیکلی ہیلپ چائنا اور روس نے کی، وہ بھی پردے کے پیچھے رہ کر، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی اخلاقی مدد دیتا رہا ایران کو، لیکن پریکٹیکلی ہاں جی میدان جنگ میں ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ بات نہیں تھی۔ ہاں دشمن کے ساتھ مل کر میدان جنگ کے اندر کھڑے ہونے والے ملک ہمارے اپنے اسلامی ملک تھے، جن میں سعودی عرب اور باقی قطر اور UAE، ٹھیک ہے، یہ سر فہرست تھے۔ تو تیسرا جو یہ ٹارگٹ تھا، مین ٹارگٹ، وہ ابنائے ہرمز کا کھلوانا تھا، ابنائے ہرمز کا حصول تھا، تاکہ تجارت جو آئل کی تجارت ہے وہ بلا روک ٹوک ہوتی رہے، اور امریکہ اور پوری دنیا کے ممالک جو وہ یہاں سے تیل لے کر جاتے رہے اور ایران کو اس کا کچھ بھی نہ ملے۔ تو ظاہراً ایران کا جو اس جنگ کے اندر نقصان ہوا ہے، جتنا انہوں نے سفر کیا ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ کسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد ایک غیرت مند قوم، ایک شجاع قوم، ایک 700 سال یا 800 سال سے لے کر ایک ہسٹری رکھنے والی قوم، اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک خصوصی تشخص اس قوم کا، اس کے بعد جو ہے یہاں پر شیعت آئی، اس کے بعد ایک اور تشخص اس قوم کا، امام رضا علیہ السلام کا روضہ وہاں پر مشہد مقدس میں موجود ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ مورل سپورٹ ہے ایرانیوں کے لیے، جس سے وہ روحانی غذا لیتے ہیں اور کربلا سے درس لیتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو یہ 3-4 جو مین مقصد تھے امریکہ کے، جو حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اسرائیل کے کہنے کے اوپر جنگ سٹارٹ کی، لیکن اس جنگ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس طرح ہم کسی بھی طریقے سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ جیت چکا ہے۔ تو اسی لیے وہ مختلف طریقوں سے کوشش کر رہا ہے فیس سیونگ حاصل کرنے کی، جس کے اندر پاکستان کو ڈالا گیا، اور پاکستان نے مذاکرات کی ایک کوشش کی، اس کے اندر الٹیمیٹلی پاکستان نے ایک اچھا امیج دیا، خود پاکستان کو بھی اس سے پوری دنیا کے اندر اچھا ایک امیج ملا، پاکستان کا فائدہ ہوا۔ یہ ہوا کہ ایران نے کس ساری دنیا کے تیل کے راستے بند کر دیے تھے، لیکن ایران کے جو جہاز تھے وہ جو ہے وہ اپنے فلیگ لہراتے ہوئے سمندروں سے ان دنوں کے اندر بھی گزرتے رہے جب پوری دنیا جو ہے اس سہولت سے محروم ہو چکی تھی، اور آج تک بھی جو ہے ایران اور پاکستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے بعد جو دورہ جات ہوئے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ 3 مقاصد تھے جس کے اندر امریکہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اس جنگ کے اندر فاتح کون ہے؟ یا ایران فاتح ہے یا امریکہ فاتح ہے؟ ایران تو ایک ڈیفینڈر تھا، ایران نے پہلی دفعہ حملہ نہیں کیا، کبھی بھی ایران نے پہلی دفعہ حملہ نہیں کیا۔ تو ایگریسر جو ہوتا ہے نا، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو فتح ملے، ٹھیک ہے، لیکن ایگریسر نے ایگریشن کی اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا، اور وہ ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے ملک کے اندر کوئی خاص اثر اس کے اوپر نہیں پڑا، لیکن جو ایگریسر تھا وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ٹوٹلی طور پر ناکام رہا۔ اس لیے نتیجہ اس بات کا یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور اس کے بڑے ہی گہرے اور دور رس نتائج ہوں گے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آگے جو ہے وہ
ڈالر کی کیا صورتحال بنے گی اور ایرانی کرنسی کی کیا صورتحال بنے گی، تجارت ہرمز میں سے گزرنے والے جہاز جو ہے تجارت کس طریقے سے کریں گے، ہرمز پر کس کا کنٹرول رہے گا۔ تو ایران کبھی بھی، میں پچھلی اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا۔ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں مختصراً، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی۔ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے کہ جی دیکھیں، جنگ کے دوران بھی پاکستان کو تیل کی فراہمی ایران کی طرف سے نہیں روکی گئی، اور مسلسل تیل جو ہے وہ پاکستان کی بندرگاہوں پہ آتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جنگ کے عالمی مارکیٹ کے اندر تیل مہنگا ہونے کا بہانہ بنا کر اس حکومت نے خوب پیسے کمائے ہیں اور ابھی بھی کما رہی ہے۔ تو ابھی حالیہ دنوں، بلکہ آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس وقت پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی اوورال، یعنی پیٹرول اور ڈیزل، یہ دو مین چیزیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور دونوں کی قیمتیں جو ہیں تقریباً 400 روپے لیٹر تک پہنچا دی گئی ہیں، 6-7 روپے اضافے کے ساتھ۔ تو جو ڈیزل کی پرائس ہے وہ 399.58 پیسے، اور جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ ہے 399.86 یعنی 86۔ تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے یہ، اور عوام ظاہراً اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مہنگائی کے اندر پس چکی ہے عوام، اور عوام یہ بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مختلف تنظیموں نے جو ہے وہ ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اور مختلف پروٹیسٹ کے بھی کال دی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ مسئلہ جو ہے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔